السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کھویا ہے اس کا غم نہ کرو، جو پایا ہے کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کھٹی انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمام اہل خانہ کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ جو انسان ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے وہ دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی اور صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفت بدل گئی تو کبھی نیت بدل گئی، خود غرض ہوئے تو سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی۔ اگر تم غلامی کی زنجیریں کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پاؤں پیڑوں سے باندھا اپنا پاؤں کاٹ ڈالو، کیونکہ غلام مانا تندرستی سے آزادانہ مسحوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ توکل وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں رستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا پھر تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ عورت کو سمجھنا مشکل نہیں، سمجھنا مشکل کام ہے، کیونکہ عورت دماغ سے زیادہ دل ہے اور دلائل کی نہیں جذبات کی مٹی سے بنی ہے۔ عورت کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے جیسی وہ ہے۔ جب رب کریم راضی ہوتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارا سبق کتابوں سے سیکھے، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے سکھا دیتے ہیں۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور رہیں: جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ نسخہ سن لیں، آپ نے لینا ہے سب سے پہلے 30 گرام بہی دانہ کا مربع، 2 دانے ادرک کا مربع باریک باریک ٹکڑے کر کے اور 5 لونگ پیس کر ½ کلو دودھ میں یہ سب چیزیں مکس کر کے پی لیں۔ جھوٹ بولنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور یہ پریشانی آپ کے معدے کو متاثر کرتی ہے، جس سے پیٹ کی درد، معدے کی جلن جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کو متاثر کرتا ہے اور آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں انہیں تنہائی پسند ہوتی ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور اپنی عبادت کو زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو کچھ رقم صدقہ کرے، جو مفلسی کا خود شکار ہو،
تو اس کا درجہ ایسے شخص سے کہیں زیادہ ہوگا جو امیری کی حالت میں کہیں زیادہ صدقہ کرے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور سب سے پہلے وہ اپنی عقل اور تدابیروں سے کام لے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، ناکامی کی صورت میں لوگوں سے مدد طلب کرے اور یہاں سے بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں آپ کو کیا پسند ہے اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں۔ اگر انسان کی طبیعت میں حیا کا عنصر موجود ہو تو قدرتی طور پر اس کا دل نیکیوں کی جانب میل ہو گیا ہے، اور اگر شرم و حیا اس کی فطرت میں نہ ہو تو گناہوں کی جانب بے دھڑک ہو کر راغب ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوشیوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کھٹی انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی عزت اور مقام کا خیال ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جہالت تکبر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا کم جانتا ہوگا اس میں اتنا ہی تکبر ہوگا۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا، اس سے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، یہ دنیا سنبھال